احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنس کی سماعت کی۔ سماعت کے دوران ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظہر عباسی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ تحقیقات کے دوران 2 غیر ملکیوں رابرٹ ریڈلی اور اختر راجہ کا بیان لیا گیا، تاہم دونوں گواہان امن و امان کی صورتحال کے باعث پاکستان آنے سے انکاری ہیں۔ پروسیکیوٹر نیب نے مزید کہا کہ گواہوں کو پاکستان بلانے پر ٹرائل میں تاخیر کے ساتھ اخراجات بھی ہوں گے اور قانون میں ایسی گنجائش نہیں کہ غیر ملکی گواہوں کو پیش ہونے کے لیے مجبور کیا جا سکے۔ اپنے دلائل میں ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب نے مزید کہا کہ ماضی قریب میں بے نظیر بھٹو قتل کیس میں مارک سیگل کا بیان ویڈیو لنک کے ذریعے قلم بند کیا گیا، جبکہ بھارتی ریاست مہاراشٹر اور ڈاکٹر پاورفل بی کیس میں بھی ویڈیو لنک کے ذریعے بیان لینے کی اجازت دی گئی تھی۔ فاضل جج نے ریمارکس دیے کہ پہلے آپ بیان کی سی ڈی پیش کریں گے، پھر ان کے سوال آ جائیں گے، ایسے تو آپ سی ڈیز کا تبادلہ کرتے رہیں گے۔ سردار مظہر عباسی نے کہا کہ گواہان 6 اور 7 فروری کو دستیاب ہوں گے، جس پر مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے دلائل میں کہا کہ گواہان نواب نہیں کہ ان کی بتائی گئی تاریخ پر بیان قلم بند ہو، گواہ ایک پرائیویٹ ایکسپرٹ ہے جسے جے آئی ٹی نے ہائر کیا۔ مریم نواز کے وکیل امجد پرویز نے کہا کہ نیب کی طرف سے جو ای میل درخواست کے ساتھ منسلک ہے وہ بھی رابرٹ ریڈلے کی نہیں، اور جن واقعات کا ذکر ای میل میں کیا گیا ہے وہ ریڈلے کو ہائر کیے جانے سے پہلے کے ہیں۔ وکیل مریم نواز نے کہا کہ جے آئی ٹی رپورٹ میں رابرٹ ریڈلے کی طرف سے دیا گیا ڈکلیریشن بھی شامل ہے، جبکہ ڈکلیریشن میں ریڈلے نے کہا کہ وہ جانتے ہیں کہ انہیں عدالت میں پیش ہونا پڑ سکتا ہے، جبکہ رابرٹ ریڈلے کو ہائر کیا گیا ہوگا تو کچھ شرائط بھی طے کی گئی ہوں گی۔ فریقین کے دلائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے نیب کی جانب سے غیر ملکی گواہوں کو بذریعہ ویڈیو لنک بیان قلم بند کرنے کی درخواست منظور کر لی۔ احتساب عدالت میں آج صرف کیپٹن ریٹائرڈ صفدر پیش ہوئے، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز کی جانب سے حاضری سے استثناء کی درخواست جمع کروائی گئی۔ نواز شریف کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ سابق وزیر اعظم کراچی میں مصروفیات کے باعث آج پیش نہیں ہو سکے۔ نواز شریف، مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف ایوان فیلڈ پراپرٹیز ریفرنس پر سماعت 6 فروری کو ہوگی۔